بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں مزید حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو آگے چلانے کے لیے حاضر ہوئی اور آپ لوگوں سے یہ واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ ویورز، آپ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے اس چینل کو لائک کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں آگے سے آغاز کرتی ہوں کہ جب اس عذاب کا حکم ہوا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حکم اور دیا، اور وہ حکم کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام کو کہ آپ اپنے لیے ایک کشتی بنائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، میں آپ پہ قربان چاہوں گا کہ ہر حکم کی تعمیل میرا فرض ہے اور میرے لیے اولین اور آخری فرض ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ مجھے بتائیے کہ میں وہ کشتی کیسے بناؤں، کیونکہ میں تو یہ کام کرنا نہیں جانتا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حکم دیا کہ تم کسی فلاں پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ اور اس جگہ جا کر یہ کچھ بیج ہیں، یہ تم نے بو دینے ہیں، اور اس سے جو درخت اگیں گے اس کے آگے کا معاملہ میں تمہیں بتاؤں گا جب وہ درخت بن جائیں گے۔ آپ سوچیں کہ اس کشتی کو بنانے کے لیے جو لکڑی چاہیے تھی، اس کے بیج بھی وہاں اللہ کے حکم سے ان کے اوپر وہاں پہ بھیجے گئے، اور وہ جب وہاں پہ لگائے تو کچھ دنوں میں ہی وہ درخت بن گئے، اور وہ اتنے بڑے بڑے درخت بنے کہ وہ آسمان کو چھوتے ہوئے درخت تھے، جس کی لکڑی سے وہ کشتی بنائی جانی تھی۔ اب اس کشتی کو بنانے کے لیے اکیلے حضرت نوح علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو ان کے ساتھ جو ایمان لائے ہوئے جو لوگ تھے ان کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر دیا، اور وہ سب مل کر اس کشتی کو بنانے کے لیے جڑ گئے۔ اب وہ جب آپس میں ملے تو انہوں نے ملنے کے بعد اس کشتی کو بنانے میں بہت وقت لگا، یعنی کہ کئی سال لگے، کچھ مہینے نہیں کچھ سال لگے۔ اب وہ درخت جو ہیں جب درخت بنے تو وہ لوگ جو ہیں اس میں سے لکڑی کاٹ کر اس کے لیے تختہ بناتے کشتی کے لیے، اور اس تختے کو لا کر حضرت نوح علیہ السلام کو دیتے، اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے جو اللہ نے ان کو سکھا دیا فرشتوں کے ذریعے، وہ مل کر پھر اس کشتی کو بنانے لگے۔ اب وہ وہاں سے لوہے کی کچھ پتری لے کر اس کو کیلیں بناتے تھے، جو کہ ان کو جوڑ کر وہ اس تختوں کو جوڑتے تھے، ان کیلوں کو اس میں ٹھوکتے تھے اور اس سے وہ اس کے ذریعے سے کشتی بناتے تھے۔ کشتی جو ہے وہ بنتی رہی اور وہ بہت مضبوط ایک جہاز، بڑے جہاز کی طرح جو ہیکل قسم کی کشتی تیار ہوئی، جس کو اوپر سے بھی کور کر دیا گیا تھا، اور یہ سب معاملہ اللہ جانتے تھے اور انہوں نے ہی سکھایا تھا، انہوں نے ہی کہا تھا کہ اس کو اوپر سے بھی ڈھانپ دو، اور اوپر سے اس کو بند کر دیا گیا، یعنی وہ کشتی بالکل بند تھی اوپر سے بھی اور نیچے سے وہ بالکل ایک کشتی کی سی انداز میں تھی، یعنی جو اس کی ایک خاص شکل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اب تم اس دن کے انتظار کرو، جس دن تمہارا تندور ابلے گا تو تم نے سب اپنے گھر والوں کو لا کر اس میں بیٹھ جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ جانور جو یہاں اس وقت موجود ہیں ان کا ایک ایک جوڑا بھی تم نے اس کشتی میں سوار کر لینا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام میں کیسے کروں گا، اور تمہارے ساتھ جتنے بھی ایمان لائے ہوئے لوگ ہوں گے وہ بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، اور باقی پرندے جو جانور تھے، جس وقت وہ وقت آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور تندور میں سے آگ ایک دم سے بھڑکی اور اس میں سے پانی ابلنے لگا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ سب اس کشتی پر سوار ہو جاؤ جو میں نے بنائی تھی۔ وہ سب اس کشتی پر سوار ہو گئے، اور اس پر سوار ہونے کے بعد آپ نے انتظار کیا تو وہ چرند پرند جانور جوڑے جوڑے کے حساب سے خود بخود وہاں پر اللہ کے حکم سے آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندے خود آ گئے اور وہاں پر آ کر وہ اس کشتی میں بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ جمع ہو گئے، اور سب کے سب اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ صرف جب وہ کشتی چلنے لگی تو ان کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، جو اسلام قبول جس نے نہیں کیا ہوا تھا، یعنی وہ کافر تھا، وہ اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے جب بلایا کہ آ جاؤ، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں ابھی کسی پہاڑ کے اوپر جا کر اپنے آپ کو محفوظ کر لوں گا۔ تو اتنے میں ہی ایک لہر آئی اور اس کو بہا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ تو اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے استفسار کیا، یعنی سوال کیا، یہ کوئی بے ادبی نہیں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بھی ان کی پسند نہیں آئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، تو نے مجھے اہل خانہ کے محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ایمان والوں کو تمہارے ساتھ محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا تھا، تو
بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، اس لیے میں اپنے وعدے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، اور جو میں کہتا ہوں وہ میں کر کے دکھاتا ہوں۔ تو آج کا دن جو تمہارے سامنے ہے یہ اس چیز کی سب سے بڑی دلیل ہے، تو تم اس بارے میں سوال مت کرو۔ جو تمہارے اہل خانہ ایمان والے تھے اور جتنے بھی ایمان والے اور لوگ تھے وہ صرف کتنے تھے تعداد میں؟ صرف 80۔ وہ سب کے سب اس کشتی پہ سوار رہیں گے اور اس کشتی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اور تم لوگ پوری حفاظت میں ہو۔ تو اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر بعد میں استغفار کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور ان سے کہا کہ میں ہی غلط تھا جو میں نے آپ سے یہ سوال کیا، تو مجھے معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا تھا۔ اس کے آگے میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی کہ پھر کیا ہوا، تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ جو ہماری آگے چلے گی انشاءاللہ وہ میں آپ کو اس میں اس واقعے کا اختتام کروں گی۔ یہاں تک اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، خوبصورت واقعات کے ساتھ ہمارا ساتھ دیں۔